أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. دوسرا نمونہ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، یہ جو آیات ہیں یہودیوں پہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے یہ کئی مرتبہ گزر چکی ہیں. سورہ نساء میں بھی اس قسم کی آیات تھیں، آل عمران میں بھی تھیں، سورہ بقرہ میں بھی تھیں. وَمِنَ الَّذِينَ، اور وہ لوگ، یہ دوسرا نمونہ آیا ہے اب جس قوم نے وعدہ توڑا. قالو، جو کہتے ہیں اِنَّا نَصَارَىٰ، جن کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں عیسائی، ہم ہیں نصارہ، یہ اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں. دیکھیے انداز بیان کتنا محتاط ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عیسائی یہ کہتے ہیں، بلکہ کہا ہے جو یہ کہتے ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم نصرانی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اخذنا میثاقہم، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ نصرانی ہے نا. ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں. اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا تھا. تینوں قوموں کے وعدے ہو گئے. پہلے مسلمانوں کا ذکر کیا کہ جو تم نے وعدہ کیا ہے نا، واثقکم بہ، اس وعدے کو پورا کرنا، اس میثاق کو، کہیں ایسے نہ ہو اسے بھول جاؤ. پھر یہودیوں کا ذکر کیا کہ وہ اپنے میثاق کو بھولے، ہم نے لعنت کی اور ان کے دل سے آ کر دیے. اب تیسری چیز عیسائی آ گئے کہ عیسائیوں سے بھی ہم نے وعدہ لیا تھا، دیکھو وہ بھولیں اور ان کا کیا تباہی ہوئی ہے، ایسے نہ ہو کہ تم بھول جاؤ. پھر سے ان آیات کو ذرا دیکھیں گے. سورہ مائدہ کی اللہ تعالی نے سب سے پہلے مسلمانوں کا ذکر کیا اور فرمایا ہے 7ویں آیت میں کہ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، اور پکا عہد جو خدا کے ساتھ تم نے باندھا تھا اس کو یاد کرنا. اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا کہ اللہ ہم آپ کی سنتے ہیں اور مانتے ہیں. دیکھو اس عہد کو پورا کرنا، اس وعدے کو پورا کرنا، اسلام سے نہیں ہٹنا. اور یہودیوں کے ساتھ پھر یہی چیز اللہ تعالیٰ نے 12ویں آیت میں کر دی. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے پکا وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے. اور یہی چیز یہاں پر 14ویں آیت میں عیسائیوں کے متعلق آ گئی کہ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ نصرانی ہیں. أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے کیا کیا تھا؟ لے لیا تھا ان سے پکا عہد. ان سے بھی لیا تھا ہم نے عہد، ان کا عہد جو ان کا وعدہ تھا. فَنَسُوا، بس بھول گئے، حظًا، بڑا حصہ، مما ذکروا بہ، بھول گئے فائدہ اٹھانا، مما ذکروا بہ، اس نصیحت سے جو ہم نے ان کو کی تھی، فائدہ اٹھانا بھول گئے. نصرانی بھی بھول گئے، یہودی بھی بھول گئے، اور تم نہ بھولنا. اور آج اگر بات ہو تو پھر کیا ہو کہ یہ امت بھی بھول گئی. ان لوگوں نے بھی چھوڑ دیا. اللہ سے عہد و پیمان تھا کہ خدایا تیری شریعت پر عمل کریں گے، وہ عہد و پیمان سب ختم ہو گئے. اور عملی زندگی مسلمانوں کی کسی چیز میں دیکھ لو. اللہ نے کہا تھا نماز قائم کرو، مسلمانوں کی آبادیاں 5% نمازی نہیں رہے. 5% بھی نماز نہیں پڑھتے مستقل ریگولر. جو نمازی ہیں جمعے میں آخر کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اسی محلے اسی جگہ کے ہی ہوتے ہیں نا. کوئی ٹرینیں تھوڑی چلتی ہیں اسپیشل جمعے کے لیے، وہیں کے ہوتے ہیں. اور جمعے میں مسجد تنگ پڑ جاتی ہے، اور عام دنوں میں 2 صفیں 3 صفیں، اور جمعے کے دن 20 صفیں ہو جاتی ہیں. تو آخر آتے کہاں سے ہیں لوگ؟ وہ وہیں سے آتے ہیں، کہیں اور سے تو نہیں ہوتے. اب جو نظر آنے لگے ہیں مسلمان مسجدوں میں زیادہ، یہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بنیادی طور پر مسلمان زیادہ ہو گئے ہیں.
کہ نمازی زیادہ ہو گئے ہیں؟ وجہ یہ کہ آبادیاں بڑھ گئی ہیں۔ پہلے آبادی ہوتی تھی 1 لاکھ کی، اس کا 1% مسجد میں آتا تھا، اب آبادی ہو گئی 10 لاکھ کی، تو مسجد تو ویسے ہی ہے، تو 10 لاکھ میں سے 1% آتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی واقعی بڑا اسلام کو ترقی، ماشاءاللہ اب تو نوجوان نظر آتے ہیں۔ یہ آج سے 50 برس پہلے بھی وہ نوجوان ہی آتے تھے، اب بڈھے ہو گئے، لیکن وہ اپنی اصل آبادی کے اعتبار سے 1%، 2% ہوا کرتے تھے، اب بھی 1-2% ہی ہوتے ہیں، اب کون سا زیادہ ہوتے ہیں؟ اس بات کو نہیں سمجھتے، خوش ہیں کہ جی بہت، اور نمازی تو ہو بھی جائیں پھر انسان کتنے ہوتے ہیں، وہ اس سے بھی کم۔ اور اللہ نے کہا تھا زکوٰۃ دینا یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو، اور اللہ نے فرمایا بھلا دیا انہوں نے ہم نے جس چیز کی نصیحت کی تھی۔ اس امت کو دیکھ لو کیسے بھول گئے زکوٰۃ کا دینا اور یہ چیزیں، اور زکوٰۃ دینی اور اس میں پھر ذاتی چیزوں کی رعایت۔ یہ پتہ ہے کہ فلاں رشتہ دار زکوٰۃ کا زیادہ مستحق ہے اور فلاں کم مستحق ہے، لیکن کم والے سے چونکہ اپنا کام زیادہ پڑتا ہے نا، اس لہذا اسے دے دو کہ اس نے تو کل کام آنا ہے، وہ جو غریب ہے وہ تو اتنی دور کا رشتہ دار، اس کا کیا ہے، وہ تو کون سا کام اس نے آنا ہے، تو یہ زکوٰۃ اللہ کے لیے تھوڑے ہی دی ہے، یہ تو اپنے لیے کام ہوا نا۔ شیخ سعدی ایک دعوت میں چلے گئے تھے رحمت اللہ علیہ، اور وہ جو دربان اور سب لوگ کھڑے تھے ان کا باہر نکالو، پتہ نہیں یہ کون آ گیا فقیر۔ وہ گھر آئے اچھے کپڑے پہن کے چلے گئے، ایسے قصہ مشہور ہے۔ تو وہ سب نے دیکھا، بڑی آؤ بھگت کی کہ اوہ بہت بڑے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ تو جب کھانا شروع ہوا تو کھانا لے کے انہوں نے کپڑوں پہ ڈالنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو پہلے بھی کھانے ہی آیا تھا، لیکن مجھے پتا چلا تم لباس کو کھلاتے ہو، انسانوں کو نہیں کھلاتے۔ یہی حالت ہے نا کہ زکوٰۃ دینی ہے، مگر وہاں جہاں پر ذاتی مفادات کا زیادہ احساس، خیال، اعتبار ہے، وہاں پہ یہ چیزیں۔ محلے میں 10 آدمی ہیں اور ان پہ قرضہ ہے، وہ ادا نہیں کرنا، اور مولوی صاحب اگر عمرے پہ جانے کے لیے راضی ہوں تو حضرت چلیں عمرے پہ چلتے ہیں، کیونکہ ممبر پر بیٹھ کے پھر تعریف ہوگی نا کہ خان صاحب ماشاءاللہ بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس سال ہمیں عمرہ بھی کرا دیا۔ اور خان صاحب نے جو عمرہ کرایا اس وجہ سے نہیں کہ حضرت آپ کو اللہ کے گھر کی زیارت ہو، وہ اس وجہ سے کہ اپنے نفس کی پیچھے مکر چھپا ہوا ہے۔ یہ ہے، یہی چیز عیسائیوں میں اللہ نے فرمایا پیسے کو خرچ کرو، زکوٰۃ کے علاوہ بھی کتنے ہی مسلمانوں کے کام ہیں جو تمہیں نظر آتے ہیں، ان میں پیسہ خرچ نہیں کرتے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے بھی الارمنگ سچویشن ہے کہ یہاں ادارے کیوں نہیں بنے اب تک، اور یہاں کیا کام کر رہے ہیں یہ مسلمان، آگے کس چیز پر کھڑے ہوں گے اور ان کی بنیاد کیا بنے گی۔ یہ چھوٹی نسل جو پروان چڑھ رہی ہے نا، یہ بڑے ہو کے کیا پڑھیں گے اور کہاں سے اسلام کی تعلیم اور تبلیغ آئے گی؟ یا تو آپ لوگوں کا کوئی کانٹریکٹ ایسا بھی سائن ہو گیا اللہ تعالیٰ سے کہ 400 سال زندہ رہنا ہے، جانا تو ہے کہ نہیں؟ دنیا سے، امریکہ سے نہیں کہہ رہا، جانا ہے اس کا خیال۔ تو پھر بعد میں کیا ہوگا؟ بعد میں ہوگا یہ کہ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے یہ غفلت کی۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے فارسی میں ترجمہ کیا ہے قرآن کا، اور شاہ صاحب نے ایک جگہ جائزہ لیا ہے بڑا مختصر سا، اور فرمایا ہے کہ اتنے 100 برس سے ہندوستان میں فارسی ہے اور درجن سے کم ترجمے، اس سے زیادہ ترجمے قرآن پاک کے نہیں ہوئے۔ ہندو جن کا سرے سے تسلطی زبانوں پر اور ان چیزوں پر تھا اور سب طرف کام ان کے تھے، اور زبان فارسی ہندو جو لکھتے تھے پڑھتے تھے، کیا کہنے صاحب، اب تک اس کے نمونے ملتے ہیں۔ فارسی میں انہیں تعلیم نہیں دی اور عربی انہوں نے نہیں سیکھی، کیونکہ حکومت میں کام کرنا تھا نا۔ تو ہندو تو ہمیشہ سے وہ اس میں رہے ہیں کہ جو حکومت کی چیز ہے اس پہ چلتے رہو، جو حکومت کی زبان ہے اس پہ چلتے رہو۔ انگریز آئے تو بہترین انگریزی ہندوؤں نے سیکھی، اس سے پہلے فارسی میں وہ بہت اچھے تھے کیونکہ مغل سارے فارسی جانتے تھے، تو انہوں نے عربی پڑھ کے کیا کرنا تھا؟ پڑھی ہے ہندوؤں نے عربی بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر۔ فارسی انہوں نے سیکھی، اور فارسی میں
تبلیغ ہوتی دین کی، ہندوؤں تک پہنچتی، ان چیزوں کو تو ہوا نہیں، نتیجہ یہ نکلا کہ دین کا صحیح پیغام ان تک پہنچایا نہیں کیا۔ جو چیزیں پہنچی انہوں نے بھی سن کے اڑا دی اور انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں وہ چھوٹ جائیں گے، لیکن مطلب یہ کہ مسلمانوں نے اپنا فریضہ ادا کرنے میں کوتاہی کی، یہی فریضہ یہاں اب ادا نہیں کر رہے۔ نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ یہ بچے آگے بڑے ہو جائیں گے، نسل بدل جائے گی، یہ ساری اردو اور یہ تشریحات کہیں رہ جائیں گی۔ انہوں نے کہنا ہے ہم مسجد جاتے ہیں، ہمیں کوئی کمیونیکیٹ کر نہیں سکتا، وہاں اردو میں بات ہوتی ہے، ہم اردو سمجھتے نہیں ہیں، اور جو اردو والے ہیں انہوں نے انگلش سیکھنی نہیں ہے۔ یہ چیزیں، یہ گیپ آخر نکلے گا کب؟ اور یہ جو ٹرین لیٹ ہو رہی ہے، یہ لیٹ کب نکالیں گے اس کے ڈرائیور؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں، لیکن نہیں سوچتے۔ نسو حظا مما ذکروا بہ، اللہ نے فرمایا بڑا حصہ ان لوگوں نے بھلا دیا اس چیز کا جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، ان لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، عیسائیوں نے بھی اور یہودیوں نے بھی، اور اب اس دور میں مسلمان اس کا بن گئے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور ہم نے ڈال دیا ہے ان کے درمیان عیسائیوں کے العداوہ دشمنی ایک، والبغضاء، اور اس کے ساتھ دوسری چیز کیا خدا نے ڈال دی، ان میں کینہ ایک دوسرے کے خلاف رکھتی ہے۔ اب نہ عیسائی رہے اور نہ وہ بغض اور کینے والی باتیں رہی، اب تو نام کے عیسائی رہ گئے نا۔ جب حقیقت میں عیسائی اپنے مذہب پر قائم تھے تو لڑتے بھی تھے، اور یہ سب چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ کون ہے جسے یاد نہیں کہ فرانس والوں نے جرمنی کے ساتھ کیا کیا، اور فرانس والوں نے اٹلی کے ساتھ کیا کیا، اسپین والوں کے ساتھ کیا کیا، اور برٹشرز جو تھے انہوں نے اٹالینز کے ساتھ کیا کیا، اور یہ کیسی کیسی لڑائیاں اور جنگیں ہوتی تھیں۔ جب وہ عیسائی تھے تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ سب چیزیں ان میں تھیں، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک یہ رہیں گی ان کی آپس کی جنگیں اور آپس کا کینہ، نفرت کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیوں نہیں رہا؟ اس کا جواب ایک تو یہ دیا گیا کہ وہ کہتے ہیں اب بھی ہے، دلوں کے اندر تو ہے، معاشی فائدہ ایک سے ایک کاٹ کے حاصل کرنا چاہتا ہے، سب چاہتا ہے میرا ملک ترقی پہ رہے، معیشت ہماری مضبوط رہے، لیکن وہ ظاہر اس لیے نہیں کرتے کہ اب انہیں ایک ٹارگٹ مل گیا ہے اسلام، اس کے خلاف سارے جمع ہو گئے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ الی یوم القیامہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان یہ چیزیں رکھے گا، ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہیں گے قیامت تک کے لیے، جب یہ عیسائی ہوں گے اصل مذہب پر قائم رہیں گے۔ تو مذہب رہا ہی نہیں، اب تو سارے کے سارے وہ ہو گئے، تقریباً ان کے حکمران بھی اور رعایا بھی، بڑا حصہ ان کا دین سے بیزار ہو گیا، عیسائیت کی خود چیزیں انہیں یاد نہیں رہیں، پتہ نہیں۔ اور بعض رات کا خیال ہے کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ہم ان کے درمیان بغاوت اور عداوت اور بغضاء، کینہ یہ رکھیں گے، یہ ہے، اب بھی ہے، لیکن قیامت کے قرب میں چونکہ حالات سب کے ہی بدل گئے تو یہ چیز اب بدل رہی ہے۔ مسلمان جنہیں اللہ کی عبادت اور یہ چیزیں کرنی تھیں وہ بدل گئے، انبیاء علیہ السلام کی جو اطاعت تھی وہ بدل گئی، اسی طرح پورا معاشرہ ہی تبدیل ہو گیا۔ یہ چیز بھی آہستہ آہستہ تبدیل ہوئی اور اس پہ ظاہر کا اثر ہے، کسی دن یہ پردہ اتر جائے گا اور پھر یہی دشمنیاں ان کے آپس میں قائم ہو جائیں گی۔ 1940، 45، 50 تک تو رہی ہیں، دوسری جنگ عظیم تک، ابھی ان دنوں میں نہیں نظر آ رہی نا، پھر کبھی ہوا تو پھر لڑ پڑیں گے ایسے۔ ابھی تو ایک اور چیز مل گئی، اور وہ پالیسی یہ تھی کہ آئندہ سے جنگیں جتنی بھی ہوں یہ ساری ایشیا اور ادھر کے ممالک میں اور یورپ نہ لڑے، یہ پالیسی چل پڑی، اور پھر ہندوستان ٹکڑے ہوا، اور پھر اس کے بعد اور کیا کیا کچھ ہوا یہ سب جانتے ہیں، ہم سے بہتر جانتے ہیں، خیر ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا، یہ بھی ایسے ہی ہے۔ لیکن اللہ نے جو کہا ہے کہ ان کے درمیان کینہ اور عداوت رہے گی قیامت تک، اسی کا ایک اثر ہے کہ ان میں معاشرتی زندگی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، والدین کو اولاد کا پتہ نہیں ہے، اولاد کو والدین کا پتہ نہیں ہے، پرسنٹیج کے حساب سے آپ لگائیں تو یہودی اور عیسائی جو گھرانے ہیں وہ کم منظم ہیں
بنسبت مسلمانوں کے، کہ مسلمانوں میں اس ٹوٹ پھوٹ کے باوجود معاشرے میں ابھی بھی والدین، ماں باپ، بہن بھائی، بیٹا بیٹی، یہ رشتوں کا تقدس، یہ چیزیں ہیں کسی حد تک قائم ہیں. اور یہاں کا معاشرہ اتنا تباہ ہو گیا ہے کہ اولاد کو ماں باپ کی نہیں اور ماں باپ کو اولاد کی نہیں، اور جو بالغ ہوا 18 سال کا ہوا وہ گھر سے نکل گیا، پھر کچھ پتہ نہیں، پرواہ نہیں. اور حکومتوں نے، حکمرانوں نے چند ایک وہ چیزیں اپنے ذمے لے لیں جو ان انسانوں میں کامن ہو سکتی تھی. معاش تھا، انہوں نے کہا معاش تمہیں ہم دیں گے، نہیں ملتا تو ہم تمہارا اسکالرشپ جاری کر دیں گے. گھر کا کرایہ ہے، گھر تم اپنی محنت سے بناؤ، رہو، نہیں تو کرائے پر رہو. کرایہ بھی نہیں دے سکتے، ہم دے دیں گے حکومت سے، تم ماں باپ کے محتاج نہیں ہو. اور اس طرح کی چیزیں جو مشترکہ تھیں وہ حکومت نے اپنے ذمے لے لیں اور معاشرے پورے کو توڑ دیا کہ گھروں کے گھر اجڑ گئے اور کچھ پتہ نہیں ہے کون کس کا بیٹا، کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے. نسبتاً شریف گھرانے اب بھی ہیں عیسائیوں اور یہودیوں میں، لیکن آپ دیکھیں قوم میں کتنے پرسنٹ ہیں وہ، تو پرسنٹیج کے حساب سے شاید 5% مل جائیں، 10% مل جائیں، 90% اور اتنے 95% سب برباد ہو گئے. یہ ان کے آپس کے درمیان بھی عداوت اور کینہ اور یہ چیزیں. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، اور ان قریب سوف، یا تو قیامت مراد ہے یا اس دنیا میں، يُنَبِّئُ وہ انہیں خبردار کرے گا، وہ انہیں اطلاع دے گا، ہم ان کو، ان عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ اطلاع دے دے گا ان قریب ان عیسائیوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اطلاع کا مطلب ہے جزا دے دے گا، خدا انہیں اعمال کا بدلہ دے گا. بما کانوا یصنعون، جو کچھ کہ یہ لوگ کرتے ہیں خدا انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا. عیسائیوں کو کیونکہ وعدہ توڑ دیا، یہودیوں کو انہوں نے وعدہ توڑ دیا، اور تم وعدہ نہ توڑنا، دیکھو تم نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان باندھا ہے. یہ تو بات اس وقت کی تھی جب قرآن پاک نازل ہوا تھا، اور اب کی کیا بات کہیں. حجاج ابن یوسف کے دربار میں ایک بچہ آیا اور لوگوں نے کہا بڑا ذہین بچہ ہے، آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور قرآن پاک خوب یاد ہے. حجاج نے کہا پڑھو. اس نے سورت پڑھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یخرجون من دین اللہ افواجا. حجاج نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا قرآن ہی پڑھتا ہوں. اس نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ پھر پڑھو. اس نے پھر پڑھا کہ تو دیکھے جب اللہ کی فتح اور نصرت آ گئی اور لوگ اسلام سے جوک در جوک نکلنے لگے، خارج ہونے لگے. اس نے کہا بچے یہاں یدخلون ہے، اس نے کہا وہ اس زمانے میں تھا، اب تو یخرجون ہی ہے، اب تو نکلتے ہی ہیں. اس نے کہا تمہارا ظلم جب سے شروع ہوا ہے نا، لوگوں نے اس دین کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے. علیہ باللہ بات ایسی ہی ہے کہ اب مسلمان خود ان چیزوں کا شکار ہو گئے ہیں جن کی مذمت میں یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ نے کہا ہے کہ تم ایسی حرکتیں کرتے ہو. اب یہ مسلمانوں کا معاشرہ ایسا ٹوٹ رہا ہے.